بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں چھٹے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے۔ لا یحب اللہ، چھٹے پارے میں ٹوٹل 14 رکوع ہیں، چھٹے پارے میں ٹوٹل 111 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 29 آیتیں، آیت نمبر 148 سے آیت نمبر 176 آخری آیت تک۔ اس کے بعد سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی شروع کی 82 آیتیں ہیں، 82 جمع 29 111 ہو گئے۔ سورہ مائدہ جو چھٹے پارے کے اندر ہے وہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 120 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 16 رکوع ہیں۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، پارہ شروع ہو رہا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ یہاں غیبت کی ایک شکل جائز ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا تو جو ذمہ دار ہے اس کے پاس جا کر آپ بیان کر سکتے ہیں کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلیں، اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے اگر معاف کر دو تو یہ بہتر ہے۔ بعض رسولوں کو ماننا اور بعض رسولوں کو نہیں ماننا یہ کفر ہے۔ اب اس کے بعد اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کو سامنے حاضر کر کے لے آئیں۔ یہودیوں کی گستاخیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پر لٹکایا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ایک آدمی پر آ گئی تھی، اس کو ان لوگوں نے قتل کیا اور سولی پر لٹکایا تھا۔ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آسمان سے اتریں گے، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آیت نمبر 163 پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بنا کر رسولوں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے، لوگ یہ نہ کہہ رہے رسول نہیں آئے ہوتے تو ہم بات مان لیے ہوتے۔ آیت نمبر 171 پر غور کیجئے، دین میں غلو سے منع کیا جا رہا ہے، افراط و تفریط سے منع کیا جا رہا ہے، مبالغہ کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم دین کے معاملے میں غلو مت کرو، مبالغہ مت کرو اور اللہ تعالیٰ پر حق بات کہو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، تم یہ مت کہو تین کا تیسرا، تین مت کہو۔ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد، تم بچ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، معبود برحق اکیلا اللہ ہے۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا، ایک حدیث میں ذکر کر رہا ہوں، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم لوگ میری شان میں اتنا غلو مت کرو جتنا کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کر دیا تھا۔ بے شک میں بندہ ہوں، تم لوگ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی تعریف پسند نہیں کرتے تھے۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 153، یا ایھا الناس علیکم بتقواکم لا یستہوینکم الشیطان فانما انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، اے لوگو دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، شیطان تم لوگوں کو دھوکے میں نہ ڈال دے، بے شک میں محمد بن عبداللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تم لوگ میرے مرتبے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرو۔ اس لیے یہ کہنا وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام فرشتے اللہ کے بندے ہونے میں عار محسوس نہیں کرتے، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، پھر اللہ کے رسول ہیں، فرشتوں کو بھی اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں کوئی نور ہے، اور آخری آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 176 کلالہ کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ تو سورہ نساء کے اندر 4 آیتیں گزری ہے، 11، 12، 13 اور آخری آیت نمبر 176 کے میراث کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو یہ سورہ نساء ختم ہوئی۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 ہے، اس کے اندر 120 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 16 رکوع ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو معاہدے پورا کرو۔ اب اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھلائی کے کام میں لوگوں کی مدد کرو اور ظلم اور ناانصافی، ظلم و زیادتی، گناہ کے کام میں لوگوں کا تعاون مت کرو۔ تو بھلائی کے کوئی بھی کام ہو ہم لوگوں کا تعاون کریں، لوگوں کا ہیلپ کریں، اور گناہ کا کام اور سرکشی والا کام جو بھی ہے اس سے دور رہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چند چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں، چند چیزوں کا ذکر ہوا، چند چیزیں اس آیت کے اندر، جیسے مردار حرام، خون حرام، سور کا گوشت حرام، پھر اسی طریقے سے غیر اللہ کا ذبیحہ حرام ہے، گلا گھٹنے سے جو مر جائے وہ حرام،
کسی نے مار دیا ہو تو اس کو کھانا حرام، سینگ سے مار دیا ہو تو وہ کھانا حرام، درندے پھاڑ کھائے ہو، ہاں جب تک سانس چل رہی اور اگر ذبح کر دیے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح آستھانوں پر چڑھائے ہوئے چڑھاوے وہ سب حرام ہے، قرآن اندازی کر کے فال نکالا گیا ہو تو ویسا کھانا حرام ہے۔ پھر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر کے ہم راضی ہو گئے۔ اب اس کے بعد کچھ حلال چیزوں کا تذکرہ، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کی عورتیں بھی حلال ہے، لیکن جو پاک دامن ہو۔ لیکن ایک چیز اور کہی گئی وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرے تو ان کے اعمال برباد ہو گئے اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہے۔ اب اس کے بعد وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 6 میں، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو کہنیوں تک، پھر اسی طرح سر کا مسح کرو، پاؤں دھو لو گھٹنوں تک، اس کا بیان کیا جا رہا۔ پھر اگر تم جنبی ہو تو پاکی حاصل کرو، تم بیمار ہو، سفر میں ہو یا پیشاب پخانے سے آئے ہو یا پھر بیوی سے ملے ہو، اور اگر تم نہیں پانی پاتے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم لوگ تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ تو تیمم کرنا کیا ہے؟ اس طرح مٹی پر آپ ہاتھ ماریے، اس طرح کر لیجئے، کونی کا ہو گیا، اور ایک مرتبہ چہرے پر مل لیجئے، تیمم ہو گیا۔ یہ وضو کی طرح ہے، اور اس کے بعد دعا پڑھ لیجئے، انشاءاللہ پاکی مل جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں۔ آگے اللہ نے کہا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 8 میں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے، انصاف کرو، یہی تقوی کے نزدیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہم 12 نقیب بنائے اور 12 چشمے ان کے لیے تھے، ان کو یہی کہا گیا تھا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہمارے رسولوں کی مدد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو تو ہم تمہارے گناہ معاف فرمائیں گے، جنت میں داخل کر دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، پھر کس طریقے سے وہ لوگ دھوکے میں پڑے رہے اور لوگوں کو بہکایا، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جبکہ اللہ کی طرف سے نشانی آ گئی پھر بھی ان لوگوں نے نہیں مانا۔ اب غور کرتے ہوئے چلے، اللہ کی طرف سے نور ہے اور واضح کتاب ہے۔ آیت نمبر 15 اور 16 پر غور کیجئے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور ہے اور واضح کتاب ہے، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو یہاں نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، دونوں الگ الگ چیز نہیں ہے۔ اگر دونوں الگ الگ چیز ہوتی تو یہ ہوتا یہدی بہما اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے، لیکن بہی، ہی، ہا، ہو یہ واحد کے لیے آتا ہے، ہما دو کے لیے آتا ہے، اس لیے نور اور واضح کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ بیچ میں وہ مغایرت خوبصورتی کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے عیسائیوں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے یہ کہا اللہ وہی مسیح بن مریم ہے، عیسیٰ بن مریم ہے۔ اللہ نے کہا کون ہے؟ اگر ہم مسیح بن مریم کو ہلاک کر دے، ان کی ماں کو ہلاک کر دے اور زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دے تو کوئی ہے جو لے آئے گا؟ اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وہ جو چاہتا پیدا کرتا ہے۔ یہودیوں اور نصرانیوں کا تذکرہ نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق، پھر اللہ نے تم کو عذاب کیوں دیا؟ بلکہ تم مخلوق ہو، بشر ہو۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے، غور تو کرو اس طریقے سے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نعمتیں عطا کی تھی، انبیاء بھی انہی میں سے ہیں، بادشاہت بھی ان کو ملی تھی، یہ ان کے زمانے کے بارے میں۔ پھر یہی لوگ تھے جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیے، آپ لڑیں، آپ کا رب لڑے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم دیکھتے رہیں گے۔ تو یہ کافی ڈرپوک قوم ہے جو آج فلسطین میں اسرائیل نام سے حکومت قائم کیے ہوئے ہے۔ ہم آدھے پارے تک پہنچ گئے۔ آدھے پارے میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا تذکرہ ہے، ایک بیٹے کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں اس نے کیا کہا؟ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تم کو قتل کر دوں گا۔ تو کیا کہا؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، آیت نمبر 28 میں ہے۔ تو سامنے والا جو تھا جس کو قتل کیا جانا تھا، تو آپ اس کو کیسے یاد رکھیں گے؟ قاف سے قاتل، تو اسی سے کیا رہے گا؟ قابیل، اور حابیل جو بیچارہ مارا گیا وہ حابیل، اور جس نے مارا قتل کیا وہ ہے قابیل، تو قاف سے قاتل، اس طریقے سے یاد رہے گا۔
تو حابیل نے کیا کہا کہ اگر آپ میری طرف ہاتھ بڑھائیں گے قتل کرنے کے لیے تو میں تو نہیں بڑھانے والا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی سے کچھ لوگوں نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ جب پریشانی ہو تو احتیاط کے طور پر مصافحہ نہیں کر سکتے، اگر ہاتھ بڑھائے تو بولا بھیا ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے کیونکہ ہم آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا، پریشانی آ جاتی ہے، تو اس آیت سے ایک نقطہ نکلا اور اس آیت سے ایک چیز نکلی کہ ضرورت کے تحت ہاتھ کو بھی نہیں ملانا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اب اس نے قتل تو کر دیا، قابیل نے قتل کر دیا حابیل کو، اب کیسے لاش کو گاڑے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا۔ کوا بڑا ہوشیار ہے، کوے کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، کوا بڑا چالاک ہے، اس کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ فبس اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ تو کوا جو ہے مرے ہوئے کوے کو گاڑ رہا تھا، اس طرح مٹی کو ہٹا رہا تھا، تو اس نے یہ کہا قابیل نے، ہائے افسوس میں اس لائق بھی نہیں ہوا، کوے کی طرح بھی نہیں ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کر دیتا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 32 بغور کیجئے، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن حیاها فکانما حیا الناس جميعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، اور جس نے جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ آپ غور کرتے ہوئے چلیں، اسلام کسی کو حکم نہیں دیتا کہ وہ مارتے ہوئے رہے، اور یہ آیت یاد کرنے میں بہت آسان ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، 5 کا پنچ بنا لیجئے، اور 32 دانت کتنے ہیں؟ 32۔ بولے بھائی اگر کچھ گڑبڑ کیا نا تو پنچ مار کے پورے دانت اکھاڑ دوں گا۔ تو اس طریقے سے یہ آیت یاد رہے گی کہ جو غلط کرے گا، اور جس نے غلط کیا اس نے غلط کیا، سب کو مار دیا، اور جس نے بچا لیا اس نے پوری انسانیت کو بچا لی۔ اب اس کے بعد آگے ذکر ہے وسیلہ کے بارے میں، جو بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 35 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے پاس وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد نیک عمل ہے، وسیلہ سے مراد ایمان ہے، وسیلے سے مراد نیک لوگوں کی دعا ہے جو زندہ ہیں ان کا تذکرہ ہے، اور ہر وہ نیک عمل جس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائے تو وہ وسیلہ ہے، اور ویسا وسیلہ لگانا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کا وسیلہ، جیسے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آیت نمبر 38 میں، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والے مرد، چوری کرنے والی عورتیں ہاتھ کاٹنے کا ہے۔ آپ غور کرتے ہوئے چلے، قرآن کریم کے اس حکم پر پوری دنیا والے عمل کر لیں تو چوری کرنے والوں کی تعداد بالکل گھٹ جائے گی، بلکہ نہ کے برابر ہو جائے گی۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں آگے بڑھے ہوئے ہیں آپ افسوس نہ کریں۔ اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے یہودیوں ہی کا تذکرہ چل رہا ہے کہ سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ لوگ جھوٹ سننے کے عادی ہیں اور بہت حرام کھانے کے عادی ہیں، سود خور لوگ ہیں، پوری دنیا میں سود کا نظام یہ یہودی لوگ چلا رہے ہیں۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قوانین کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔ پھر آگے کہا جو لوگ فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں، آیت نمبر 45 میں کہا۔ پھر آیت نمبر 47 میں کہا کہ وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو توراۃ کا تذکرہ ہوا، انجیل کا تذکرہ ہوا، اب قرآن کریم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، تو آپ اسی کے حساب سے فیصلہ کیجئے، لوگوں کی خواہش کے حساب سے فیصلہ مت کیجئے۔ پھر تمام لوگوں سے کہا جا رہا فاستبقوا الخیرات، نیک کام میں آگے بڑھو۔ اب اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جا رہا یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا جو لوگ نیک لوگ ہیں وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ لوگ مومنوں پر رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور ذرہ برابر کسی سے نہیں ڈرتے۔ پھر جو لوگ اللہ کے ولی ہیں، جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یا دوسرے لوگ انتقام کیوں لیتے ہیں، بدلہ کیوں لیتے ہیں مسلمانوں سے، کیونکہ یہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے یہودیوں نے کہا وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی اللہ پر بھی الزام لگا دیا یہودیوں نے، نعوذ باللہ، اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ نے کہا غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اللہ کے ہاتھ بدھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ انہی کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 67 پر غور کیجئے، بالکل ہم اخیر میں آ گئے، چھٹے پارے کے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کے اوپر اتاری گئی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور اللہ آپ کو لوگوں سے بچا کر کے رکھے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا اگر ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو اللہ لوگوں سے بچا کے رکھے گا۔ اب آگے غور کرتے ہوئے چلیں، عیسائیوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ مسیح ابن مریم نے کہا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا لوگوں سے ایک اللہ کی عبادت کرو،
جو شرک کرے گا اس کا نقصان ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما باہ النار وما للظالمین من انصار. تو جنت ان کے اوپر حرام ہے شرک کرنے والوں پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اسی طریقے سے وہ لوگ کافر ہیں یہ عیسائیوں کے بارے میں، ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، جبکہ اللہ نے کہا وما من الہ الا الہ واحد، تنہے تنہا اللہ ہے، معبود برحق ہے. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُ مَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر آگے بیان کیا جا رہا مسیح بن مریم اللہ کے رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اس سے پہلے بھی رسول گزر چکے، ان کی ماں صدیقہ پاک دامن ہے. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا جو کھانا کھائے وہ بھگوان نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، جو کھانا کھلائے وہ اللہ ہے. پھر آگے اللہ نے کہا بھلا بتاؤ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، تم اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہو کیا تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک ہے؟ جی نہیں. پھر اس کے بعد اہل کتاب سے کہا جاتا ہے دین میں غلو مت کرو. اس کے بعد لعنت کی گئی ہے بنی اسرائیل پر، کس کی زبانی؟ داؤد علیہ السلام کی زبانی اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی. پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا لتجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا ولتجدن اقربهم مودۃ للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارى ذلک بان منهم قسیسین ورهبانا وانهم لا يستكبرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ اہل ایمان سے دشمنی کرنے میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور یقیناً آپ اہل ایمان سے دوستی رکھنے میں سب سے زیادہ قریب ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بعض عبادت گزار عالم ہے اور راہب لوگ موجود ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تو ناظرین کرام یہ چھٹے پارے کا خلاصہ تھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دامین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.